بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ایسے 10 لوگوں کو جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہیں۔ نزاع کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں ان کے پاس ان کا قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ اس کی نیکیوں میں نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیم کی وفات تکلیف میں نے دیکھا، اب میں کسی بھی میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر رہ جاتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض ساتوں آسمان سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سی 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی، تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد یعنی ماں باپ کی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوتی، جب کہ والدین دنیا سے رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں بلکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق کو حصہ ہوتا ہے، اس طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق کو حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق کو حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالش بھر زمین بھی ازرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا، اس طرح اسلام میں بھی جو عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہے کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا، اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دوں گا، لہذا فرمایا گیا بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح عورت کے موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا بہت برا ہے، جیسے خنریز کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، اس کی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے
یہ مسلمان کے بچوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا، اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو برا بھلا کہیں اور انہیں معاف کرنے والا شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی اور اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہت بھائیوں سے نرم دلی اور رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لو، یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 6، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص دوسروں کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ شخص جو قرآن بھی پڑھتا اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا شخص، جس شخص کا حد سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر جوان ہونے پر ان کی شادی کرے، اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 نفل تحت الوضو باقاعدگی سے ادا کیا کرو، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اور روح آسانی سے نکلے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین۔ اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔